الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومرشدنا وملجأنا ومأوانا ومولانا محمد ونشهد أن سيدنا وسندنا ومرشدنا وملجأنا ومأوانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى
حبیب اللہ، پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا محبوب رب العالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا امام القبلتین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا جد الحسن والحسین۔ اللہ رب العزت نے حمد و ثنا حضور شفیع المذنبین ورحمۃ للعالمین محبوب رب العالمین سید المرسلین وخاتم النبیین احمد مجتبی جناب سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی مقدس بارگاہ اندر ہدیہ درود و سلام پیش کرنے تو بعد انتہائی عزت و احترام میں لائق میرے بزرگوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ ذیقعدہ اس کی آج 11 تاریخ ہے۔ اللہ کریم جتنے احباب اس وقت مسجد نے اندر تشریف لے کے آئیں، اللہ سب نے حاضری قبول فرمائے، اور اللہ رب العالمین اساں دین اسلام تے استقامت نصیب فرمائے۔ اور میرا مالک اس وقت عالم اسلام تے جیڑی ظالم لوگ تاغوتی قوتاں حملہ کر رہے ہیں، اللہ کریم انہاں نیست و نابود فرمائے۔ اللہ میرے اس ملک کی خیر فرمائے، اور ملک پاکستان اندر اللہ امن نصیب فرمائے، اور ایسا ہمیشہ میرا رب ملک پاکستان امن والا بنائے اور قائم فرمائے۔ حاضرین محترم، یہ جڑا ہوں انگریزی مہینہ چل رہا، اس کی 7 تاریخ ایک بڑا مشہور و معروف واقعہ بیلگرام ہویا۔ جڑے لوگ پڑھے لکھے ہو، میڈیا نال ٹچ ہو، اخبار پڑھنے ہو، خبراں سننے ہو، انہیں یقیناً ہندوستان جڑی ایک پراپیگنڈے نال پاکستان تے الزام لایا، اور اساں بنیاد بنا کے اج مسلمانوں کی آبادی جساں اسی اپنی زبان سول آبادی آکھنے ہیں، جس نے اندر مساجد محفوظ نہیں، سول آبادی محفوظ نہیں،
مدارس محفوظ نہیں، اس نے اپنی بزدلانہ حرکت کی تھی جس نے نتیجے اندر گنتی نہیں تعداد نے اندر مسلمانہ جام شہادت نوش کی تھا۔ اللہ کریم ان شہداء نے قربانی قبول فرمائے۔ الحمدللہ جس ملک نے اندر تسی اور میں زندگی گزار رہے ہیں، ساڈا ملک پاکستان ایک اولیاء کی سرزمین، اس ساڈا ملک کوئی کسی لچے لفنگے نال نہیں آیا۔ اس ملک نے پیچھے اللہ نے نیک بندیاں یا قربانیاں لگیاں۔ اے ملک یاد رکھو، ملک پاکستان ایک نور ہے، اور نور کبھی اللہ زوال نہیں دینا، نور ہمیشہ اللہ عروج ہی عطا فرمائے گا۔ اس ملک کے اندر اور اس ملک کی طرف جدوں بھی ظالم میڑی اکھ نال ویکھیا، الحمدللہ کلمہ پڑھن والے مسلمانوں نے ایسا جواب دے چھوڑا کہ دوبارہ اس ملک کی طرف کسی اکھ اٹھا کے نہیں ویکھیا۔ حضرات محترم، یہ ملک پاکستان جس کے اندر تسی تے میں الحمدللہ سکونی زندگی گزار رہے ہیں، یہ ملک میرے رب نے آسان کلمے نے نام تے عطا فرمایا، اور یہ ملک آسان ماہ رمضان کی 27ویں یعنی شب قدر اللہ عطا فرمایا۔ اس واسطے حضرات محترم جتنی بھی ہمیں ہندوستان ہے، ہمیں امریکہ، ہمیں اسرائیل یا جتنی بھی لوگ اس نال شامل ہیں، اس ملک تے اگر حملہ کرنے کی کوشش کرے سن تے اللہ کی مدد اس ملک نال ہے، اور افواج پاکستان نال میرے رب کی مدد شامل حال ہے۔ جس بھی اس نال پنگا لیا ہمیشہ ہمسا اپنا زوال آسی، اس ملک کا کبھی زوال نہیں آنا۔ حاضرین محترم، آؤ ویسے تو میرا موضوع ہو رہا ہے، لیکن الحمدللہ آج پورے پاکستان اندر عالم اسلام اندر ایک علماء کی متفقہ میٹنگ ہوئی، جس نے ہوتے یہ حکم لایا ہوا کہ آج مساجد کے اندر جتنی بھی خطبات ہو گئے وہ اپنے اپنے مساجد کے اندر لوگوں جہاد کے بارے میں ترغیب دے گئے۔ حضرین محترم، آج کل مسلمانوں کے اندر جہاد نہ فقدان ہے۔ ایک ٹائم ہے کہ لوگ جہاد بڑی ترجیح دینے ہیں، بلکہ میرے سامنے میرے ان بزرگ لوگ بیٹھے ہیں الحمدللہ جڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ کچھ ٹائم پہلے ساڈیاں سکولوں کے اندر جڑی اسلامیات کی کتابیں ہیں، انہوں نے اندر باقاعدہ بچیاں جہاد کے بارے سبق پڑھایا جاتا ہے، لیکن آج کل ساڈیاں کتاباں اندر جہاد کا سبق ختم ہو چکا۔ کیوں کہ پوری ایک یہودی لابی کی سازش ہے، انگریز کی سازش ہے کہ مسلمان نے دل اندر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محبت ختم کی جائے۔ انہوں نے دل اندر جدوں تک عشق مصطفیٰ ہو سی، جدوں انہوں نے دل اندر محبت مصطفیٰ ہو سی، مسلمان کبھی زوال شکار نہیں ہو سکنا۔ ہاں جدوں اس نے دل اندر حضور کی محبت ختم ہو گئی، دین نال پیار ختم ہو گیا، اس وقت مسلمان تے زوال آنا شروع ہو گئے سی۔ برادرانی جی کر آؤ تسی تے میں او مسلمان ہاں کہ جناب اللہ کریم نے ساری کائنات وچوں سچی کتاب قرآن عطا کیتا، اور اسا دین اسلام پھیلانے واسطے اللہ نے سارا نالو سچا تے سچا نبی عطا کیتا، جڑا نبی سارے نبیوں دا سردار ہے۔ کتاب او عطا کیتی جڑی کتاباں دی سردار ہے، اور الحمدللہ میرے سامنے حضور دی او امت بیٹھی جڑی ساری امت نہیں، بولو ساری امت نہیں، سردار ہے۔ اس واسطے
سے حضرات محترم اسی قرآن کریم پڑھ کے دیکھنے اللہ رب العالمین نے مسلمانوں اے حکم دے دیتا اور قرآن نے اندر اللہ نے جہاد نے چند اصول بیان کیتے اور میں اصول بیان کرنا اور قرآن کریم پڑھ کے سنینا کہ اللہ رب العالمین نے اساں جہاد نے کیڑے کیڑے اصول بیان کیتے تسی بیدار بیٹھے ہو پریشان تے نہ ہو بیٹھے ہو ہیں جی سن اللہ کا قرآن اللہ رب العالمین فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا یہ پہلا اصول ہے میں ترجمہ کروں میرے رب العالمین نے فرمایا اے ایمان والےو جدوں بھی تہاڈا کسی گروہ نال مقابلہ ہو جائے کسی فوج نال مقابلہ ہو جائے پہلا اصول ہے مسلمان ثابت قدم رہے کی رہے ثابت قدم رہے مسلمان ڈٹ ونجے جدوں بھی کسی کافر نال مقابلہ ہونا کسی طاغوتی قوت نال مقابلہ ہونا فرمایا مسلمان نہ کی سیوا کہ وہ میدان چھوڑ کے نسنا نہیں تیر اپنی کانڈ تے نہیں کھینا بلکہ سینہ سامنے کر کے دین اسلام تے پیرا بھی دینا تے ثابت قدم بن کے رہنا یہ کیویں پہلا اصول کائیں نا سارے لوگ یہ جہاد کا پہلا اصول ہے جنگ کا پہلا اصول ہے دوسرا اصول قرآن بیان کیتا فرمایا مسلمان اے میرے نبی نہ غلام اے کلمہ پڑھنے والے تیرا دوسرا اصول ہے فرمایا وذکر اللہ کثیرا لعلکم تفلحون مسلمان کا دوسرا اصول ہے فرمایا اور کثرت نال اللہ نہ ذکر کرے اللہ یاد کرے تاکہ تو جہنم میں کامیاب ہو جائے یہ کیڑا اصول ہے بولو پہلا اصول کہ مسلمان ہمیشہ دین اسلام کا موقع آئے مقابلہ آئے تے اپنی کنڈ نہیں وکھائنا اپنے ہیلے نہیں تلاش کرنا بلکہ کیا کرنا اسلام نے سامنے مقابلہ آئے تو کیا کرنا بلند آواز کیا کرنا ڈٹ ہوئے اور دوسرا اصول فرمایا نالے کافر نال مقابلہ کرے گا نالے سونے اپنے رب یاد کرے گا کثرت نال اللہ کا ذکر کرے گا آگے تیسرا اصول قرآن بیان کیتا ہے فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ تیسرا اصول ہے فرمایا کافر نال مقابلہ کر رہے ہونا لیکن اپنے اللہ اور اللہ نے رسول نہ فرما بردار بن کے قرآن اندر 5 اصول بیان کیتے گئے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ آگے جی فَتَفْشَلُوا وَلَا تَذْهَبَ رِيحُكُمْ فرمایا کہ جب کافر نال مقابلہ ہونا پہلا اصول ہے ثابت قدم رہنا دوسرا اصول ہے کہ اللہ کا ذکر کرنا اور تیسرا اصول کے اللہ اور اللہ نے رسول نے اطاعت کرنا اور چوتھا اصول جو قرآن بیان کیتا سنو فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ فرمایا تیسرا اصول ہے مسلمان کافر نال مقابلہ کر رہے ہونا لیکن مسلمان آپس میں کسی نال جھگڑا نہیں کرے نا جنگ کرنا آپس نال جھگڑا نہیں کرے بلکہ جھگڑا کہنے نال کرے کافر نال اور اگلا اصول فرمایا آخری اصول جڑا بیان کیتا فرمایا وَاصْبِرُوا جدوں اوکھا ویڑا آنا ہائے ہائے نہیں کرے نا بلکہ صابر بن کے نا صبر کرے نا ان اللہ مع الصابرین جنہیں صبر کیتا میرا رب صابرہ نام ہے ایک قرآن نے جہاد نے
پانچ اصول بیان کیتے برادران جی قدر آؤ مختصر وقت اندر میں تھوڑی جی روشنی بیان کرنا اللہ کریم بات بیان ہی نہیں توفیق نصیب فرمائے میرے سامنے میرے حضور نے غلام بیٹھے ایمان والے لوگ بیٹھے اور اسلام نال پیار کرنے لوگ بیٹھے جہاد نال محبت کرنے لوگ بیٹھے برادران جی قدر جڑے اللہ نے نیک بندے نا انہوں نے بارے میں قرآن پھر ایک اور مقام دے فرمایا وہ کیڑے لوگ ہیں پڑھو میرے بھائیوں پارہ نمبر 11 میرے اللہ کریم نے فرمایا ایک ایمان والے کی یہ نشانی فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ فرمایا ایمان والے کی ایک یہ نشانی ہے کہ انہوں نے اپنی جاناں دا بھی سودا اپنے رب نال کیتا ہے اپنے مال نال بھی سودا اپنے رب نال کیتا ہے مال تے جان اللہ نے حوالے کیتی ہے بدلے وچ رب کولوں جنت خریدی ہے بدلے وچ کی کیتا اپنا سودا حضور زیاد محمد حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ اللہ علی رحمت اللہ تعالی علیہ ساڑھے بیرے شریف والے پیر صاحب تفسیر لکھی زیاد قرآن اس نے اندر آپ فرمانے مسلمان ذرا غور پہ کر تو اپنی تجارت اپنے رب نال پہ کرے نا تو اپنا کاروبار اپنے رب نال پہ کرے نا جان تے مال اس نے راہ پہ دینا کہاں تے بدلے میں جنت پہ گینا بدلے میں جنت پہ گینا فرمایا ذرا ادھر سوچ کے صحیح جیڑا میں رب نال کاروبار کر رہا ہوں کوئی نکا جا کاروبار تے نہیں کوئی چھوٹا جا کاروبار تے نہیں تو تے میں دنیا نہ کاروبار کرے نیا اسی اپنا کاروبار اس بندے نال کرے نیا کہ جسا مال دیواں تے سودا اس بندے نال کراں تے تاں نفع زیادہ ہوئے پروفٹ زیادہ ہوئے او میرے بھائی جنت جڑا رب نال اسی سودا پہ کرنا کوئی نکا جا پروفٹ ذرا غور کرو جنت کوئی نکا جا پروفٹ ہے غزوہ بدر نے اندر نا میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ ترغیب دیتی کیا میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قوموا الی الجنہ قوموا الی الجنہ عرضها السماوات والارض میرے محبوب نے فرمایا او میرے صحابہ تیار ہو جاؤ اس جنت واسطے کہ جس جنت کی چوڑائی زمین تے آسمان ہے میرے غلاموں تیار ہو جو اس جنت واسطے تیار ہو جو کہ جس جنت کی چوڑائی کیے گئے زمین و آسمان ہے صحابہ کرام جدو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبانی سنیا حضور سنو اس جنت نے ترغیب پہ دینے جس نے چوڑائی زمین تے آسمان ہے میرے نبی پاک نے صحابی نے عرض کر دینے یا رسول اللہ واقعی جس جنت دے بارے کسی سانو دسنے پائیو اس جنت کی چوڑائی زمین و آسمان ہے میرے محبوب نے فرمایا ہاں میرے غلام اس نے چوڑائی زمین و آسمان ہے روایت کے اندر الفاظ آتے نے اور صحابی اپنے منہ میں کھجور مارے آئے اس کھجور کر دیتی ہے آخر لگا ہے جن جنت کے بارے میں حضور پہ دسنے نے کہ اس نے چوڑائی زمین و آسمان ہے فرمایا کھجور کھینیا کہ دائی دیر نہ لگوائیں دے عرض کرتا ہے کملی والیا اجازت دیو میں بدر میدان میں اس جنت کو حاصل کرنے واسطے کافران دا مقابلہ کرنے واسطے جانا چاہنا میرے نبی نے اس کو اجازت دیتی ہے تلوار لئیے اتنے بہادری نہ لڑ جائے خدا دی قسم ہے کافرانیاں صفا لٹا دیتیاں نے کاجا تے مولی دی طرف کٹ کے رکھ دیتا ہے آخر وچ شہادت دا جام پی لے آئے میرے نبی نے فرمایا او میرے صحابہ اے دیکھو میرا صحابی کہ جس واسطے میرے رب نے جنت دا ٹھکانہ بنا چھڑیا جس واسطے حضور جنت کا ٹھکانہ دس دیتا اور یاد رکھو میں کوئی گل کراں شاید تساں یقین نہ آوے کوئی اور بندہ گل کرے یقین نہ آوے
جس زبان مصطفیٰ نہیں ہوئے کلام میرے رب نہ ہوئے گل میں شک ہو سکتا؟ بولو گل میں شک ہو سکتا؟ نہیں نہیں میرے بھائی بالکل یہ گل نہیں ہے. اللہ کریم نے اس محبوب کی امت نو اللہ نے بڑا جوش عطا کیتا ہے. مسلمان نے اندر ایمان دی طاقت ہے میرے بھائیو. ویکھو نا پاکستان نے مقابلے اندر امریکہ کتنا بڑا اعلان کر رہا ہے کہ میں اس وقت سپر پاور ہاں. میرے بھائیو لیکن یاد رکھو مسلمان کتنا جذبہ ایمان رکھنا والا. آؤ میرے بھائیو میں بہت تو واقعہ سنانا چاہنا. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ جنگ موتا یعنی غزوہ موتا نے اندر جا رہے ہیں. جنگ تو پہلے میرے نبی نے کافروں نے مقابلے اندر اپنا ایک قاصد بھیجا ہے, اپنا پیغام رساں بھیجا ہے جا کے انہاں نال گل کرو. میرے نبی دا غلام جدوں انہاں کافراں کول گیا ہے میرے بھائیو انہاں کافراں نے حضور دے غلام نو شہید کر دیتا ہے. جدوں حضور دا غلام شہید ہو گیا ہے میرے آقا نے انہاں کافراں نال مقابلہ کرن واسطے اپنے 3000 صحابہ تیار کیتے نے. جدوں صحابہ تیار ہو کے جا رہے ہیں سامنے اندر 2 لاکھ دا لشکر ہے. میرے بھائیو سمجھدار لوگ بیٹھے ہو. ایک سائڈ تے تعداد 3000 ہے, ایک سائڈ تے تعداد 2 لاکھ نے برابر ہے. 3000 تے 2 لاکھ نہ مقابلہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ لیکن یاد رکھو وہ مشرک ہے نا پاک ہے. ادھر میرے نبی نے صحابہ ہے جنہاں نبی پاک نال پیار کیتا ہے, جنہاں نبی پاک نال کلمہ پڑھیا ہے, جنہاں نے دل اندر نبی پاک نال عشق ہے. صحابہ آپس وچ گل بات کرن لگ پئے نے یار ساڈی تعداد تھوڑی ہے, ساڈے کول تلواراں بھی تھوڑیاں نے, ساڈے کول گھوڑے بھی تھوڑے نے, ساڈے کول مال بھی تھوڑا ہے. سامنے مدے مقابلے لکھاں دی تعداد وچ انہاں کول مال بھی زیادہ ہے, تلواراں بھی زیادہ نے, گھوڑے بھی زیادہ نے. اسی انہاں دے مقابلے وچ کچھ بھی نہ. انہاں وچ ایک میرے معبود دا صحابی کھڑا ہو گیا ہے. آکھن لگا میرے مسلمان بھائیو ذرا غور بھی کرو نا, تسی نبی پاک دے غلام ہو, او نبی پاک دے دشمن ہیں. اتنا تے غور کرو تسی میدان جہاد میں جا رہے ہو, تہاڈے کول مال بھی تھوڑا ہے, تلواراں بھی تھوڑیاں نے, لیکن یاد رکھو تہاڈے کول ایمان دی طاقت موجود ہے. اور تہاڈے کول ایمان دی دولت موجود ہے. اتنا تے یاد رکھو انہاں قتل ہونا تے جہنم نکلنا, تساں بچ کے آنا تے غازی بن کے آنا. جی تساں شہید ہونا تے رب نے تہاڈے بڑے درجے رکھ چھوڑے. سبحان اللہ. گل پیاری لگی دی, سوہنی لگی ذرا بولو سبحان اللہ. دیکھنا کا شاید تہاڈے چہرے تھوڑے تھوڑے مرجھائے نظر آ رہے ہیں, لیکن میرے بھائی گھبران کی کوئی لوڑ نہیں. دیکھو نا آج کل سوشل میڈیا اسی سارے استعمال کریں ہیں, لیکن اسی مسلمان ہو کے سارے ملک کے اندر ان حالات پڑ چکے ہیں, لیکن اسی مسلمان ٹس تو مس کوئی اسی عجیب انتظار ہے. لیکن یاد رکھو میرے بھائی اساں ملک پاکستان اندر اللہ جڑی فوج عطا فرمائی نا اس نے اندر وہ کوئی ستی نہیں پئی. 24 گھنٹے اس ملک کی بقا واسطے فوج ہر وقت تیار. آج اگر تسی تے میں راتی آرام نال سونے نا, سکون دی نیند سونے, ساڈا کیڑا کمال ہے. اگر اسی اور کچھ نہ کراں تے انہاں واسطے دعا تے کر سکتے. بولو کر سکتے میدان جہاد وچ. سبحان اللہ. یہ تو سارے بزرگاں نے ویکھو نا جذبہ نا, جماعتاں وچ بھی جذبہ ہونا چاہیے. لیکن کی کرا جوان آج آگا موبائل والا سوشل میڈیا میں بس خبر پڑھ چھوڑی تے سن چھوڑی. میرے بھائی الٹا سی لوگ کی کرنے ناراض نہ ہوئے کہ اسی مزید اپنے شکوے کریں. اسی کی آکھنے فوج ستی پئی سڈے حکمران ہی کر حکمران چلو چھوڑو کی گل ہی نہیں نا, اسی اپنے افواج کی گل پہ کریں گے. میرے بھائی اللہ کا شکر ادا کرو, اللہ کا شکر ادا کرو. او میرے بھائی رب کا شکر ادا کرو. اسی آرام نال بیٹھے ہیں. اللہ کریم اساں فوج پاکستان عطا کی تھی.
اللہ کریم اساں ایئر فورس عطا کی تھی، نیوی عطا کی تھی. میرے بھائی انڈیا کا اپنی بزدلانہ حرکت 12:50 پاکستان سے حملہ پہ کرے گا. اسی سارے سنتے پیاں سویرے اٹھ کے ٹی وی لایا، موبائل کھولا تے خبراں سامنے آ گئیاں. ٹی وی تے ویکھو نا انڈیا کو وہ جہاز جس کو بڑا فخر ہے، بڑا فخر ہے. اس جہاز کا نام ہے رافیل. اس سے بڑا فخر ہے کہ نہیں تو ریڈار کے اندر آ ہی نہیں سکنا. لیکن میرے لکھ سلام ڈاکٹر قدیر خان، سڈے لکھ سلام ڈاکٹر قدیر خان جس آج سارے ملک کے اندر اساں اس مقام پہ پہنچا چھوڑیا، اس مقام پہ پہنچا چھوڑیا. حضرات گرامی سڈے ملک پاکستان کے حکمرانوں سے قدر کوئی نہیں کی، یقین مانو سے قدر کوئی نہیں کی. نہیں کہ آج ساری حالت شاید فلسطین تو بھی بدتر ہو گئی. الحمدللہ اسی لوگ شکوے پہ کریں ہیں، شکایتیں پہ کریں ہیں جی اتنے ڈرون ساڑھ رہے ہیں، اتنے ڈرون ساڑھ رہے ہیں. تھوڑا جا مطالعہ کر کے ویکھو، پڑھ کے ویکھو، سن کے تکو. میرے بھائی جڑے ڈرون اسرائیل انڈیا، جڑے اسرائیل کو انڈیا خود خریدیں پاکستان کے سٹینے پہن. الحمدللہ اللہ اس ملک پاکستان کا سلامت رکھے. انڈیا اگر 30 تو 35 ڈرون سٹے کے دیکھو سٹے پاکستان نہ زمین پہ ڈھا کے کس طرح اور رافیل جہاز جس نے انڈیا بڑا ناز ہے کہ ریڈار تھلے آنا ہی نہیں. میرے رب نے اس ملک کا ہمیشہ باقی رکھنا. جڑے بندے لیٹ آئے ہو نا پھر جملہ دے دینا یاد رکھے ملک پاکستان کلمے نے نام دے آیا نہیں. ایک رمضان یا اندر لیلۃ القدر نے اللہ سے عطا کیتا نہیں. اور اس ملک پیچھے کوئی لچے لفنگے نہیں، بلکہ اس ملک پیچھے میرے بزرگوں نے بڑیاں بڑیاں قربانیاں ہیں، بڑیاں بڑیاں قربانیاں. آج ہم سکن اساس پہ گینے میرے بھائی اس گل کو تسلیم کر چکے کہ اساں فرانس کو رافیل جہاز 21 کروڑ ڈالر نہ خریدا. کتنا جی؟ سارے بولو سب پتہ ہو سی پڑھے لکھے لوگوں. 21 کروڑ ڈالر نہ خریدا تے بڑا مان ہے ریڈار تھلے آنا نہیں. لیکن ویکھو نا سڈے فوج پاکستان کس طرح ڈا کے دسا آپ اپنے جا پر دسنا بلوا اور ویچ نہ ٹیم کے پیسے سے بدلے پتیسا کھاؤ. انہیں گل ہے اس ٹیم کے ویچ اس نے بدلے پتیسا کھاؤ. میرے بھائی اسی سکھ نہ سانس پہ گینے یہ ساڈا کمال نہیں، یہ اللہ سان جڑی فوج پاکستان عطا کی تھی نا. یہ آرمی ویسے ہے نا سمجھدار لوگوں آرمی بازو آرمی اس نے پاما تسی کھڑوتے ہیں اسی آرام پہ کریں ہیں. اس واسطے میرے بھائی دعا منگو اپنے گھر اندر اپنے بچیاں سامنے بٹھا کے اس ملک نیاں ماڑیاں گلاں نہ شیئر کرو بلکہ اس ملک نے جوانوں نے جذبے اپنی اولاداں سنو اور دسو اللہ سا ملک عطا کیتا. حضرات محترم آؤ میں دسنا چاہنا کہ شہادت بہت بڑی چیز ہے. میں آخر حدیث پاک سنا کے اپنی گفتگو ختم کرنے لگا. شہید نے اللہ 6 درجے رکھے. کتنے؟ بولو کتنے درجے؟ 6 درجے. ایک ایک گل سننی پھر اس بات سوچنا کہ شہید نے اللہ نے بارگاہ میں کتنا مقام. پہلا فرمایا کہ شہید نے خون نہ پہلا قطرہ زمین وچ بعد وچ گرنا میرا رب اس نے سارے گناہ معاف فرما اللہ اس نے مغفرت فرما. دوسرا فرمایا کہ شہید نہ خون زمین تے گرنا تے او شہید جنت وچ اپنا ٹھکانہ ویکھی. تسی بشاک نہ بولو جنت وچ اپنا ٹھکانہ نظر آنا. 2 چیزاں ہو گئی. تیسری چیز فرمایا کہ شہیداں قبر میں کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہو. شہید قبر کے اندر ہر تکلیف تو محفوظ، کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی. اور چوتھی چیز فرمایا قیامت نہیں ہو ناکیوں تو بھی شہید محفوظ. قیامت نہیں ہو ناکی کے وے قیامت نہ ہو دن جڑا 50,000 سال نہ ایک دن ہو سی اور رب نے کار میں اتنی دہشت ہو سی کہ عورت نے پیٹ اندر اگر حمل بھی ہو سی تو اسا پتہ ہی کوئی سے حمل لایا ہو.
قرآن کے الفاظ سنو، قرآن آکھنا ہے یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، فرمایا قیامت کا دن ہوئے گا، نفسا نفسی نہ عالم ہوئے گا، ماں بیٹے کو دور ہوسی، بیٹا ماں کو دور ہوسی، باپ نو اپنی اولاد کا کوئی پتہ نہ ہوسی، دوستان گرامی قدر اتو تک کتابہ نے اندر آیا بندے نے جسم دے ظاہر کوئی لباس نہ ہوسی، لیکن کسے بندے اپنی تو علاوہ کوئی سوچ نہ ہوسی، جتنا زیادہ گناہگار ہوسی بندہ اپنے پسینے اندر ڈوب رہے ہوسی، قیامت نہیں ہولناکی ہوسی، لیکن فرمایا قیامت آل جاوے شہید اس ہولناکی تو بھی معفوظ نہ ہوگی۔ کتنی چیز ہو گیا؟ کتنی جی؟ جواب اگلی گل سننے والی ہے، فرمایا شہید سر ہوتے رب ایک تاج رکھسی، کہ رکھسی تاج رکھسی، اس تاج نال جیڑے موتی لگی ہو سن، فرمایا ایک موتی کی قیمت دنیا نے جتنی بھی دولت ہے تھوڑی ہے، موتی کی دولت قیمت وقت بھی زیادہ۔ شہید نے سر تھے جڑا تاج اسی اس تاج نے ایک موتی نہیں اتنی قدر قیمت ہے، فرمایا دنیا کی دولت پیچھے رہ گئی سی، اس موتی کی قیمت کیوں سی؟ اگلی گل سنوی، فرمایا میرے بھائیوں شہید کی اتنی فضیلت بیان کی گئی ہے، قیامت والے دیہاڑے حافظ قرآن کی بڑی فضیلت، عالم قرآن کی بڑی فضیلت، لیکن خدا دی قسم شہید کی کتنی فضیلت بیان کی گئی ہے، فرمایا شہید اپنے خاندان نے 70 بندیاں نو جنت وچ نال لے کے ویسے، اپنے خاندان نے 70 بندیاں نہیں شفاعت کرے، اس واسطے میرے بھائی اس واسطے آکھیا جانا کہ جڑا بندہ اللہ نے راہ وچ اپنی جان نہ نذرانہ پیش کرے نا، فرمایا اسا مردہ زبان پہ بھی نہ آنو، ذہن میں بھی نہ آنو، بلکہ فرمایا کہ اپنی بارگاہ وچ زندہ، اتنا زندہ کہ میرا رب اسا اپنی بارگاہ وچ رزق بھی دینا پہ۔ آگئی سمجھ؟ اس واسطے شہادت بہت بڑا رتبہ، شہید ہونا بہت بڑی فضیلت ہے حضرات محترم۔ پھر جڑا بندہ اسلام دے شہید ہونا اس نے بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی۔ اللہ کریم دعا فرماؤ میرے اس ملک کی خیر فرماؤ، سارے مل کے آمین آکو۔ اللہ کریم اس وقت ہندوستان جڑی بزدلیاں شکار ہو رہا اور امریکہ جیسی سپر پاور طاقت جڑی ہون بھی آکھنی پئی کہ اگر پاکستان ماں آکھی تے نہ انڈیا نال گل کرے نا اساں تیری کوئی لوڑ نہیں، مسلمانوں نے اندر میرے رب نے ایمان نہ جذبہ رکھیا، ایمان نہ جذبہ رکھیا، ایمانی طاقت مسلمانوں اللہ عطا کی تھی۔ دعا کرو میرا مالک جیڑا جیڑا ہندوستان نال انڈیا نال بھارت نال جیڑا اس وقت اس نے حمایت کر رہے اور پاکستانی مخالفت وچ میرا رب اساں نست و نابود کرو، جسا ملک پاکستان نال پیار ہے او اچھی آواز آکھے آمین۔ میں پھر جملہ دہرا رہا، اپنے مقدر تے ناز کر، اج راتی سکھ نال سونا، آرام میں نیند سونا۔ میرے بھائی اگر مصیبت ویکھنیاں اوکھا ویڑا ویکھنی، تھوڑا جا اپنا ذہن فلسطین کی طرف گن کے وائیں، غزہ کی طرف گن کے وائیں، جنہوں نے اس وقت تک غزہ کے اندر 52,000 مسلمان شہید ہو چکے ہیں، جس نے اندر امریکہ سمیت اسرائیل فلسطین کے اندر نسل کشی کر رہا، اس قسم نے بم، اس قسم نے انہوں نے ظلم زیادتی کر رہا کہ تانجے فلسطین نے غزہ نے مسلمانی نسل ہی ختم ہو منجل۔ آج تو تے میں سکھ نہ سانس پہ گینیا، میرے رب نے اسائیں ملک کلمے نے ناتے دیتا، اس ملک کی قدر کر، اس ملک کی رعایا کی قدر کر۔ میرے بھائی سب تو زیادہ کوشش کرو اپنے گھر اندر بیٹھ کے اپنے ملک کی بدنامی نہ کرو، اپنے ملک کی بقا واسطے دعاواں کرو، اپنی اولاد اپنے ملک کی شان دسو۔ میرا رب اس ملک پاکستان خیر فرمائے، اللہ عالم اسلام خیر فرمائے، اللہ یہود و حنود تباہ و برباد فرمائے، اللہ حضور امت ایمان کی غیرت نصیب فرمائے۔ سب تو بڑی دعا اللہ ساڑھے حکمرانہ غیرت نصیب فرمائے اور اس ملک
توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔